कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं बड़े ही प्यारे प्रोग्राम और दिलचस्प प्रोग्राम, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ, और इसका नाम है सुनो कहानी। इंशाल्लाह आज भी एक कहानी सुनेंगे, अच्छी सी कहानी सुनेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद आपको उस कहानी से जो मोरल होता है उसको भी बयान किया जाता है कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। तो आपने तवज्जो के साथ कहानी भी सुननी है और जो कुछ इससे हमें सीखने को मिलेगा उसे याद भी रखना है और उस पर अमल भी इंशाल्लाह करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर भी हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी इनका नाम पूछते हैं। चले भाई, आपका नाम? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक है, माशाअल्लाह जी। आपका नाम? मोहम्मद हुनैन। मोहम्मद हुनैन, माशाअल्लाह। मोहम्मद हुनैन भाई भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद तारिक भाई भी हैं, और इस तरफ के बच्चों से भी इंशाल्लाह नाम पूछते हैं जी। मोहम्मद अब्दुल रहमान। माशाअल्लाह, अब्दुल रहमान भाई भी हैं। और आपका नाम? मोहम्मद शहीर। मोहम्मद शहीर भाई भी हमारे साथ है, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी बच्चे मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। कहानी जो है ना प्यारे बच्चों आज की, वो है बड़ी जबरदस्त। पता है क्यों? क्योंकि वो है दुरूद पाक के बारे में। किसके बारे में? दुरूद पाक के बारे में। बड़ी प्यारी एक बहुत मशहूर ये एक सच्ची कहानी है, सच्चा वाकया है, और सुभान अल्लाह क्या फजीलत है दुरूद पाक की। ये जब वाकया सुनेंगे हम तो इंशाल्लाह हमें मालूम होगा। तो प्यारे बच्चों कहानी है हजरत सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये अल्लाह पाक के एक बहुत बड़े बुजुर्ग और बहुत बड़े वली। एक मर्तबा आपको वुजू करना था। क्या करना था? वुजू करने के लिए आप कुएं पर तशरीफ लाए। किस पर तशरीफ लाए? कुएं पे। अब आप सोच रहे होंगे भाई वुजू करने के लिए कुएं पर क्यों आए? वुजू करने के लिए कुएं पे क्यों आए? सवाल आ रहा है ज़हन में कि हम तो वुजू करने के लिए कुएं पर नहीं जाते, हम कहाँ वुजू करते हैं? वुजू खाने में वुजू करते हैं हम तो प्यारे बच्चों पहले के ज़माने में ना, जिस तरह आज हमें वुजू खाने मुयस्सर होते हैं इस तरह तो नहीं थे। पहले लोग कुएं पे जाकर पानी निकाल कर वुजू किया करते थे। कुएं को खोदा जाता था, कुआं बनाया जाता था, फिर वहां से पानी आता, उससे वुजू किया जाता। इस तरह का एक पूरा सिस्टम था पहले। तो वो बुजुर्ग वुजू करने के लिए कहाँ पर आए थे? कुएं पर। अब उनको डोल नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? डोल। कौन सा डोल है भाई? जिससे पानी निकालते हैं। कौन सा डोल है? जिससे पानी यानी कि कुएं से पानी निकालने के लिए आपको चाहिए एक डोल और एक रस्सी। क्या चाहिए? एक डोल और एक रस्सी। उन बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह को वो नहीं मिल रहा था। तो इतने में एक बच्ची उनको देख रही थी। वो देख रही है कि इनको वुजू के लिए डोल नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो वही है ना जिनकी नेकियों के बड़े बड़े चर्चे हैं, जिनकी नेकियों के बड़े बड़े चर्चे हैं, आप तो बड़े नेक हैं, लेकिन आप तो पानी नहीं निकाल पा रहे कुएं से। इस तरह उस बच्ची ने हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि ताला अलैह से कहने लगी वो। तो इतने में उस बच्ची ने प्यारे बच्चों अपना जो थूक था वो डाल दिया कुएं में। अपना थूक कुएं में डाल दिया। देखते ही देखते जैसे ही उस बच्ची ने थूक डाला, वो कुएं का पानी ऊपर आने लगा। कुएं का पानी ऊपर आने लगा और आते आते यहाँ तक के वो किनारों से, कुएं के जो बॉर्डर होते हैं ना किनारे, उससे पानी बाहर निकलने लग गया। इतना पानी ऊपर आ गया, यानी अब तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, अब पानी तो खुद ही नीचे बाहर आ रहा है। तो पानी बाहर आने लगा। तो हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वुजू किया और जो आपको नमाज वगैरह अदा करनी थी आपने वो की, और उस बच्ची से कहने लगे। उन्होंने उस बच्ची से कहा कि मैं तुम्हें कसम देकर पूछता हूँ, तुम बताओ तुमने ये मकाम कैसे हासिल किया? तुमने ये मकाम
کیسے حاصل کیا؟ بھائی کنویں سے پانی اوپر آ گیا تھوک ڈالنے سے، وہ بھی تھوک ڈالنے سے. ایسا کیا ہے تمہارے تھوک میں، تم نے مقام کیسے حاصل کیا؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ دراصل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں، کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو اب جب حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں ایک پوری کتاب درود پاک کے فضائل پر لکھوں گا، ایک پوری کتاب درود پاک کے فضائل پر لکھوں گا. پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ انہوں نے پھر ایک مستقل کتاب درود پاک کے اوپر لکھی ہے اور وہ اتنی مشہور ہے آج، اس کا نام ہے دلائل الخیرات. کیا نام ہے؟ دلائل الخیرات. یہ بڑی مشہور کتاب ہے اور لوگ اس کو پڑھا کرتے ہیں، اس کا ورد کیا کرتے ہیں، بار بار اس کو پڑھتے رہتے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بچی سے متاثر ہو کر، وہ بھی درود پاک کی کثرت کیا کرتی تھی، وہ درود پاک کی کثرت کرنا اس کا، یہ بزرگ اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے ایک پوری کتاب لکھ دی. کیا لکھ دی؟ پوری کتاب لکھ دی، دلائل الخیرات. کیا نام بتایا میں نے آپ کو؟ دلائل الخیرات. کیا نام ہے؟ دلائل الخیرات. جی، دلائل الخیرات کے نام سے انہوں نے یہ کتاب تحریر فرمائی اور آج بہت مقبول یہ کتاب ہے، لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ تو ایک شارٹ تھا لیکن سیکھنے کو بڑا پیارا ایک سبق ملا. سبحان اللہ. ویسے بھی ہم سنتے رہتے ہیں درود پاک کے فضائل. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اسے اللہ پاک 10 رحمت عطا فرمائے گا. یہ سنتے رہتے ہیں 10 گناہوں کو مٹا دے گا، 10 درجات بلند فرمائے گا. اسی طرح ہم یہ بھی سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا. یہ اتنے سارے فضائل ہیں درود پاک کے، سنتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم پڑھتے ہیں؟ ہم یہ غور کریں کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. اب دیکھیں درود پاک کی کتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ وہ بچی صرف درود پاک پڑھا کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ درود پاک کی کثرت کیا کرتی تھی. تو اللہ پاک نے اسے کیسا مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. کہ وہ تھوک ڈالے کنویں میں تو کنویں کا جو پانی ہے وہ سارا باہر آ جائے. یہ ایک ہے نا کمال ہے. یہ کیا ہے؟ کمال عطا فرمایا اللہ پاک نے. کس کی برکت سے؟ درود پاک کی برکت سے. تو آپ بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ہمیں موقع ملے، بلکہ موقع کیا ملے، ہمیں نکالنا چاہیے، موقع نکالنا چاہیے. ہم ایک اہتمام کے ساتھ چند منٹ ہی لے لیں. آپ یقین جانیے کہ یہ منٹوں کا کام ہے. اس کا کام ہے منٹوں کا. درود پاک پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. اچھے انداز میں ہو سکے تو مدینہ شریف کا رخ کر کے ہم حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں درود پاک پیش کریں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا یعنی ٹائم نہیں لگتا نا آپ کو. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ محمد، یہ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ کتنا ٹائم لگا؟ نہیں لگا ٹائم، 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے ہوں گے. تو آپ خود غور کریں کہ ہم کتنا سارا درود پاک پڑھ سکتے ہیں. ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ساری باتیں ہم نے ہی کرنی ہوتی ہے، ساری باتیں ہم نے ہی کرنی ہوتی ہے. کیا کیا باتیں کرتے ہیں ہم؟ آج بھائی آئے نہیں تھے، آج اسکول نہیں آئے، مدرسے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے بھائی؟ اچھا طبیعت خراب تھی. اچھا کیا ہو گیا تھا؟ خیریت؟ اس طرح کی. اچھا بھائی وہ اس کو دیکھو. اچھا پھر ایک تو یہ باتیں ہوتی ہیں، ایک باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر کسی کی غیبت کرنا، ارے اس کو دیکھو وہ کیا کرتا ہے، وہ تو ویسا ہے، وہ تو ویسا ہے. تو اس کے بجائے ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے. درود پاک پڑھتے رہیں. درود پاک پڑھتے رہیں گے آپ کی زبان بھی چلتی رہے گی، آپ دوسرے کاموں سے بھی بچتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں بھی ملتی رہیں گی. لیکن پیارے بچوں ایک بات یہاں پر میں ایک اور بیان کرتا چلوں کہ اس واقعے میں ہم نے سنا کہ اس بچی نے تھوک ڈالا کنویں میں. کہاں ڈالا؟ کنویں میں. تو اب آپ ڈالیں گے تھوک کنویں میں؟ ڈالیں گے نا؟ ڈالیں گے نا؟ اور کون ڈالے گا؟ آپ بھی ڈالیں گے کنویں میں تھوک؟ آپ بھی ڈالیں گے اور آپ بھی ڈالیں گے. کیا بات ہے بھائی. آپ ایسا نہیں کرنا، ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے. وہ تو اللہ پاک نے اس بچے کو ایک مقام عطا فرمایا تھا کہ اس کے تھوک سے پانی اوپر آ گیا. اب آپ کنویں میں تھوکتے رہیں، ایسا ہم نے نہیں کرنا ہے. تو کنواں خراب ہو جائے گا اس طرح.
کنویں میں تھوکنا نہیں ہے. کنواں تو خیر ہمارے یہاں پر ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں پانی میں نہیں تھوکنا ہے. مثال کے طور پر آپ بولیں کہ بھائی پانی اوپر آنا چاہیے, آج تو پانی میں تھوک دیا آپ نے, اب وہ پانی اوپر ہی نہیں آ رہا. اس طرح آپ نے نہیں کرنا ہے, لیکن درود پاک کی کثرت کرنی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں, اور یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھیں, مدینہ شریف کا تصور آپ کے ذہن میں ہو, یہ سوچ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قسمت جاگ اٹھے گی. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, آمین آمین. ماشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک کرنے والا بنائے, اور ہم سب کو بار بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف جو ہے بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی اس کہانی سے سیکھا ہوگا بہت کچھ, اور یہ نیت بنا لی ہوگی, نہیں ہے تو ابھی بنا لیں کہ درود پاک انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ نے کیا سیکھا بھائی؟ چلیں ایک ایک کر کے بتائیں. شہیر بھائی آپ نے کیا سیکھا؟ سوچ رہے ہیں آپ, دیکھیں کچھ تو سیکھنے کو ملا ہے نا آپ کو. ساری میں نے کہانی بیان کر دی آپ کے سامنے, اتنا سارا میں نے بولا آپ کے سامنے, کچھ تو سیکھنے کو ملا آپ کو. درود پاک پڑھنا چاہیے, درود پاک پڑھنا چاہیے, ماشاءاللہ درود پاک پڑھنا چاہیے. اور کیا سیکھنے کو ملا؟ بزرگ کا نام چلے بتائیں, ان بزرگ کا نام کون بتائے گا جن کے بارے میں یہ واقعہ تھا؟ چلے انہیں مائک دیں, یہ بزرگ کا نام بتائیں گے. چلیں بھائی. محمد بن سلیمان. ماشاءاللہ محمد بن سلیمان. آگے کیا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور تھا نا ایک لقب, جزولی. کیا ہے؟ جزولی. ماشاءاللہ, تو جواب جو ہے وہ درست دیا ہے ماشاءاللہ. بزرگ کا نام ہے حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں آپ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے کہانی کیسے سیکھی, کیسی سنی, کہانی کیسی سنی ہے؟ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی, ان کا نام کون بتایا؟ اس کتاب کا نام نے بتایا تھا نا ابھی. سوچ رہے ہیں بھائی, سوچ رہے ہیں, اتنا سوچ رہے ہیں آپ. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کو معلوم ہوگا, اشارہ دوں آپ کو. دلائل, دلائل کا لفظ آ رہا تھا, شروع پہلا لفظ دلائل, آخری کا بتاتے چلیں آپ. وہ تو آسان ہے, نہیں آ رہا. خیرات, دلائل الخیرات. دوبارہ بولیں, دلائل الخیرات. دوبارہ بولیں, دلائل الخیرات. تو یاد رہے گا, نہیں یاد رہے گا تو میں دوبارہ بلاؤں گا. دوبارہ بولیں, دلائل الخیرات. ماشاءاللہ. دلائل الخیرات کے نام سے وہ کتاب ہے جو محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائی ہے. اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے, ٹاپک کیا ہے, ٹاپک کیا ہے؟ انہیں مائک دیں, یہ بتائیں گے, ٹاپک بتائیں گے. چلیں بھائی. ماشاءاللہ درود پاک کے اوپر یہ پوری کتاب ہے, دلائل الخیرات. ماشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل, اور اچھی سی کہانی سنیں گے, اور انشاءاللہ جو اسے سبق ملے گا وہ بھی آپ کو بیان کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے, مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا, بچوں کا مدنی چینل